أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جب یہ فرعون نے کہا، جادوگر جب سجدے میں چلے گئے اور ایمان لائے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو فرعون نے کہا کہ تمہارا بڑا جس نے تم کو جادو سکھایا میں تم کو سب کو سولی دے دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا لن تاکید نفی کے لیے ہوتا کہ ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو روشن دلیلیں ہمارے پاس آئیں۔ بینہ کی جمع ہے بینات، تو روشن دلیلیں جو قطعی ہیں اس بات پر دلالت کرنے والی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدق پر دلالت کرنے والی قطعی دلیلیں آ جانے کے بعد والذی فطرنا، اس ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عطف واو عطف ہے اور یہ معطوف ہے ما جا پر، کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے دلیلوں پر اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا یعنی رب پر، تو اس کو ترجیح نہیں دیں گے۔ دوسرے کی واو قسمیہ ہے جارہ، تو قسم اس کی جس نے ہم کو پیدا کیا، تو اب اس کے لیے جواب قسم چاہیے، تو جواب قسم مقدم ہے لن نوسرہ، کہ قسم اس کی ہرگز تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل پر جو ہمارے پاس آئے۔ تو یہ دونوں ترکیب بیان کی، ایک تو یہ کہ عطف ہے ما جانا پر، اور ما جانا جو اعلیٰ کا مجرور ہے، یعنی ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس آیا اور نہ اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا، یا یہ کہ یہ قسم ہے اور اس کا جواب وہی لن نوسرہ کا ہے جو قسم سے مقدم ہے۔ فخذ ما انت قاض فصنع ما انت صانع، اب قضا یقضی کے معنی فیصلہ کرنا یا قضا الامر کام پورا کیا، یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ قضا صلاۃ نماز ادا کی، تو یہ صنع کے معنی میں کیسے ہے؟ تو اس پر شعر یعنی مصرع پیش کیا ہے علیہما مسرودتان قضا ہما، دوسرا مصرع داؤد و صنع ثواب تبعو، کہ یہ اس معنی میں کہ تو کر جو بھی تو کرنے والا ہے، چاہے قتل یا سلب، مار ڈالنا یا سولی دینا۔ تو اب صنع کے معنی میں قضا ہوتا ہے، اس پر یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر دو بنی ہوئی زرہیں تھیں، زرعان مسرودتان۔ تو زرہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو لوہا ڈال کر کے ایسی سی پلین بنا دیتے ہیں، اور ایک وہ تیلیوں والی ہوتی ہے، تو اس میں ایک کو دوسرے میں لگاتے ہیں بنتے ہیں۔ تو وہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر دو بنی ہوئی زرہیں تھیں، قضا ہما داؤد جن کو داؤد نے بنایا تھا، یا یہ ہے کہ طبا نے لمبی لمبی زرہیں بنائی تھی۔ تو قضا ہما مانا صنع ہما ہے، فیصلہ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یا وہی قضا مانا حکمہ ہوں کہ حکم مانتا حاکم کہ تو فیصلہ کر جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ انما تقضی حاضر حیات دنیا، تو اسی دنیاوی زندگی میں فیصلہ کرے گا۔ تو فی یہاں پہ مقدر ہے، تو یہ مفعول فی ہوگا، تو اے فی حاضر حیات دنیا، تو یہ حاضر حیات دنیا منصوب ہے ظرف یعنی مفعول فی ہونے کی وجہ سے، یعنی تو ہمارے اندر ہماری مدت حیاتی میں فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو، تو من السحر جو ہے ماں اکرہتنا میں ماں اس کا بیان ہے کہ اس جادو کو بھی بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون نے جبراً ان سے جادو ظاہر کرایا۔ تو اب ماں اکرہتنا میں ماں موصولہ ہے، من السحر اس کا بیان ہے، اور یہ منصوب ہے خطایانہ پر اچھی ہے سے، خطایانہ یغفر کا مفعول بھی ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، اس پہ معطوف ہونے کی وجہ سے ماں یہ منصوب ہے۔ من البحر من السحر یہ حال ہے، یعنی کائنن من السحر، تو ماں اکرہتنا میں جو ماں ہے اس حال ہو جائے گا، اس سے حال بلحال حال مل کے مفعول ہے، یہ معطوف ہو جائے گا۔ مروی یہ ہے کہ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ارنا موسیٰ نائمن ہے، تو موسیٰ کو سوتے ہوئے ہمیں دکھاؤ، تو اس نے ایسا کیا،
تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا اس حالت میں کہ ان کا عصا ان کی پاسبانی کر رہا ہے، تارسوہ عصا ہو. تو دیکھتے ہی ان لوگوں نے جادوگر کا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگر جب سو جاتا ہے تو اس کا سحر بیکار ہو جاتا ہے. تب جب یہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے تو حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنا ان لوگوں نے ناپسند کیا، رسوائی کے اندیشے سے کہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ کر لیتے، یہ جادو ہے نہیں تو ہم کو شکست ہی کھانا ہے، زہر ہونا ہے. پھر فرعون نے ان کو سحر لانے پر مجبور کیا. اب اس کو بتایا کہ فرعون کو سحر سے اس کی ناواقفی نے ضرر پہنچایا اور ان لوگوں کو سحر کے علم نے فائدہ پہنچایا. تو سحر کا علم ان کے پاس تھا تو اس علم کی وجہ سے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے. جب سحر کے علم سے یہ فائدہ ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لائے اور پہچان لیا کہ کون سحر ہے کون معجزہ ہے، تو علم شرع کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ کتنا مفید ہوگا. اور جواب میں انہوں نے کہا واللہ خیر و ابقا. اس نے یہ کہا تھا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب والا اور دیرپا عذاب والا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے اس کے لیے جو اس کا اطاعت گزار ہو، اور زیادہ دیرپا عقاب والا ہے اس کے لیے جو اس کا نافرمان ہو. تو یہ اس کے قول فرعون کے قول وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کا رد ہے. اب آگے جو ہے إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. بے شک ہو ضمیر شان، یعنی بے شک حال یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر کے حاضر ہو تو اس کے لیے یعنی مجرم کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے نہ جیے. تو اب یہاں آگے آ رہا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن ہو کر کے حاضر ہو تو اس کے مقابل مومن کے مقابل مجرم ہے. تو مقابلہ کے قرین سے مالا کے مجرم سے مراد ہے وہی جرم اکبر کا جو مرتکب ہوا یعنی کافر. تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے کہ مر کر ہی آرام پایا ہے. فیستری ہے بالموت، یہ نفی کے بعد واقع ہے تو المقدرہ کی وجہ سے منسوخ ہوگا. اور نہیں زندہ رہے ایسی زندگی جس سے فائدہ اٹھائے. اور جو اس کے پاس مومن ہو کر کے آئے اس کی تفسیر میں ماتا الایمان کہا. کیوں کہ جب اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے تو سب ایمان والے ہوں گے اور پوری معرفت حاصل ہو چکی ہوگی، تو اس وقت تو سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، بلکہ آنکھ بند ہونے کے بعد جیسے برزخ میں پہنچیں گے تبھی سب کچھ منکشف ہو جائے گا اور سب ایمان لائیں گے. تو یہاں میاتی مومن سے مراد ایمان پر جس کی موت ہو اور اسی کا اعتبار ہے آخرت میں کہ موت ایمان پر ہوئی ہے تو نجات ہے اور نہیں تو اس کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے ماتا الایمان سے تفسیر کی جو موت ایمان پر جس کی موت آئے قد عامل الصالحات، اس حالت میں کہ اس نے نیک کام کیے ہوں بعد ایمان، کیونکہ قبل ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور بعد ایمان اگر عمل صالح نہیں ہے تو اس کے لیے درجات نہیں ہیں. تو ایمان اور عمل صالح جب دونوں جمع ہوں گے تو ہی ان کے لیے درجات ہوں گے. اور یہاں خبر یہ آ رہی ہے اور جزا آ رہی ہے، اور جو اس کے پاس ایمان دار ہو کر کے حاضر ہو اس حالت میں کہ نیک کام کر چکا ہے بعد ایمان، تو انہی کے لیے اونچے درجات ہیں. اولیاء کو بتایا کہ یہ اولیاء کی جمع ہے، پہلے بھی گزرا. اب اونچے درجات کیا ہے اس کا بیان ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، عدن اقامہ کے معنی میں ہوتا ہے تو بسنے کے باغات، یہ مضاف مل کر کے اب درجات سے بدل ہے، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا دائمین، کہ خلوص کا معنی ہمارے نزدیک مقصد طویل ہے، دامہ اور لنگ دم، زیادہ زمانے تک رہنا، چاہے دائمن ہو چاہے غیر دائمی ہو. تو یہاں خلوص سے مراد دوام ہے، کیونکہ تمام نصوص سے یہی ثابت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی اس سے نکلے گا نہیں. تو جب جزا کے لیے کوئی بھی جنت میں جائے گا تو اس میں ہمیشہ رہے گا. ہاں جہنم میں جانے والوں میں یہ ہے کہ بہت سے جانے والے اس سے نکلیں گے، اس لیے خالدین فیہا دائمین، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو خلوص یہاں دوام کے معنی میں ہے. اور یہ صلہ ہے اس کا جو ستھرا ہو، یعنی شرک سے پاک ہو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے. اب یہ
کہا گیا کہ یہ تینوں آیتیں ان کے قول کی، جو ایمان لائے تھے ان کے قول کی حکایت ہے، اور کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر حکایت کے خبر ہے. یہ الگ سے یہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ دو حالتیں ہوں گی، جو مجرم ہوگا آئے گا تو اس کا یہ حال، یا مومن ہو کر کے آئے گا تو اس کا یہ حال. تو یہی دوسرا زیادہ ظاہر ہے. یہاں تک ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے. وہ کیا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا کی تھی. دعا تو مقبول ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی عرص دراز تک فرعون اور اس کی قوم زندہ رہی. اور جب ہلاکت کا وقت آ گیا تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے سمندر کی طرف نکل جائیں. دوسرا حکم یہ تھا کہ قبطیوں سے ان کے زیورات عاریت لے لیں. تو زیورات عاریت لے لیے اور سمندر کی طرف راتوں رات نکل گئے. تو اب اس کے بعد پورا مصر جو ہے بنی اسرائیل سے خالی ہو گیا. اب صبح کو فرعون کی خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل کا ایک متنفر بھی یہاں نہیں بچا. تو اس کو بہت غصہ آیا. کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ تھوڑی سی جماعت ہے، ہم کو غصہ دلا رہی ہے. اور حکم دیا کہ لشکر اکٹھا کیا جائے اور اس کے سامنے بکری کی کلیجی حاضر کی گئی کھانے کے لیے. تو اس کو کہا کہ اس سے کھانے سے فارغ نہیں ہوگا کہ میرے پاس 6 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا. تو سب جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ سب قبطیوں سے ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے زیورات عاریت لے لیے تھے، تو ہر ایک اپنے زیور لینے کے لیے نکل پڑا. اور اب یہ وہ لوگ رات کو نکل گئے تھے، یہ سب صبح کو چلے ہیں. تو جب یہ ان کا لشکر فرعون کا لشکر پہنچا ہے تو وہ سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے. تو اب ان کے لیے عجیب مصیبت کی گھڑی تھی کہ آگے بڑھیں تو سمندر ہے، غرق ہونے کا اندیشہ ہے، اور پیچھے ہٹیں تو فرعون کا لشکر ہے، قتل ہونے کا اندیشہ ہے یا گرفتار ہونے کا. تب وہ بولے فلما تعال جمعان، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ جب دونوں لشکر اکٹھا ہوئے تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب مجھے راہ دے گا. تو حکم ہوا کہ دریا پر عصا ماریں اور دریا راہ دے دے گا. تو ایسے ہی ہوا کہ عصا مارا اور خشک 12 راستے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 راستے پیدا ہو گئے، اور ہر راستے میں ایک قبیلہ نکل پڑا. تو یہ لوگ تو پار کر گئے سمندر. اب اس کے بعد فرعون آیا تو ابلیس نے اس کو روکا، لیکن آگے حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے اور وہ داخل ہو گئے سمندر میں. تو جب ان کے گھوڑے کو اس کے گھوڑے نے دیکھا فرعون کے، تو یہ بھی چل پڑا. اور جب وہ چل پڑا تو ادھر سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ سب آ جاؤ. سب چلے گئے. اور جب بیچ میں پہنچے تو وہ یہ فغشیہم من الیم میں ما غشیہم، سمندر سے ان پر چھا گیا جو چھا گیا، سب غرقاب ہو گئے. تو اس واقعے کا یہاں ذکر ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف یہ فرمائی ان اسرے بے عبادی، سرائے اسری سرن، رات کو چلنا، اسرا اسران چلانا. اور چلنے کے معنی بھی ہوتا ہے کہ اسی لیے بے کے ساتھ آیا کہ میرے بندوں کو لے کر کے رات کو نکل جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو لے کر کے مصر سے رات کے وقت نکل جائیں اور سمندر کی راہ لیں، یعنی سمندر کی طرف جائیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، تو ان کے لیے سمندر میں راہ بناؤ خشک، اس حالت میں کہ تمہیں نہ تو پیچھے سے پکڑ لینے کا، فرعون کی لشکر کے پکڑ لینے کا اندیشہ ہو، اور نہ آگے ڈرنے کا خوف ہو. اب ضربہ ضرب مارنا ہوتا ہے، سمندر میں راہ مارو. تو اس کو کہا کہ یہاں بنانے کے معنی میں ہے جیسے ضربہ لہو فی مالی سہما میں، اس کے لیے اپنے مال میں حصہ مارا یعنی حصہ بنایا. تو جیسے وہ جعلہ کے معنی میں، ایسے یہ بھی جعلہ کے معنی میں. یبس اصل میں تو یبسا یبسن مصدر ہے سمیا سے، اور مصدر معنی میں اس میں فاعل یعنی یابسن،
یہ مصدر ہے جس سے صفت لائی گئی ہے بطور مبالغہ، یعنی بالکل خشک راستہ ہوگا. یبسا یبسن اور یبسن، یعنی یبس اور یبس دو مصدر ہیں. لا تخافو یہ حال ہے اضرب میں جو انت ضمیر ہے اس سے کہ راستہ بناؤ اس حالت میں کہ تمہیں ڈر نہ ہو، یعنی ان کے لیے راہ بناؤ بغیر خوف کے، غیر خائفین اس حالت میں کہ خوف زدہ نہ ہو. اور لا تخف درکا تب تو یہ جواب امر ہوگا. اضرب لا تخف یعنی راہ بناؤ اور پا لینے کا ڈر نہ رکھو، تو جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. امام حمزہ کوفی کی قرأت ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے. درک کو بتایا کہ ادراک کا اسم، ادراک کا معنی پا لینا، اور اس کا اسم درک اور درک ہوتا ہے. لا یدرکک فرعون و جنودہ ولا یلحقونک کہ فرعون اور اس کا لشکر تم کو نہیں پائیں گے اور تم سے لاحق نہ ہوں گے. لا تخشا تو لا تخاف لا تخشا تو ایک ہی ہے، تو کہا کہ لا تخشا الغرق. تخافوں کا مفعول تو مذکور ہے درک، اور اس کا محذوف ہے یعنی نہ غرقابی کا اندیشہ ہو. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ لا تخشا جو ہے لا تخف پر عطف ہے، تو لا تخافوں پر عطف ہو تو لا تخشا ہوگا ہی کیونکہ مرفوع ہے بھی مرفوع ہے. لیکن لا تخف ہو تو مجزوم ہونا چاہیے، مجزوم ہوگا تو لا تخشا ہوگا، آخر سے حرف علت گر جائے گا. یہاں آخر میں الف موجود ہے، تو اس کو کہا کہ امام حمزہ کی قرأت پر یہ جملہ مستانفہ ہوگا، یعنی انت لا تخشا اور تمہیں خوف نہ ہو. تو انت حمزہ مقدر ہوگا، لا تخشا اس کی خبر ہوگا، اس وجہ سے یہ مرفوع ہوا. یا یہ ہے کہ عطفی ہی ہو لا تخف ولا تخشا، تو ہونا چاہیے تھا لا تخشا مگر الف اس میں اشباع کا آیا. جیسے قرآن میں رسولہ سبیلا الظنون الف آیا ہے اشباع کے لیے، اشباع کہتے ہیں حرکت بڑھا کر کے حرف بنا لینا، تو فتح کو الف بنا لینا یہ ہوتا ہے. تو دوسرا یہ بتایا کہ یہ الف اطلاق کا یعنی اشباع کا ہو، جیسے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ میں کہ تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو گمان. خرج بہم موسیٰ ان کو لے کر کے موسیٰ السلام اول شب میں نکلے، اور یہ لوگ 70,000 تھے، اور انہوں نے ان کے زیورات حلیون کی جمع حلیون یعنی قبطیوں کے زیورات عاریت لے لیے تھے. تو فرعون قبطیوں کے 6 لاکھ لشکر میں سوار ہوا، 6 لاکھ قبطیوں کو لے کر کے سوار ہو کے چلا. فقص اثرہم ان کے نشانے قدم کے پیچھے چلا، ان کا تعاقب کیا. تو یہی ہے باری تعالیٰ کا ارشاد وَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چلا. یہ حال ہے بجنودی یعنی کائنن ملتبسن بجنودی، یعنی ان کے پیچھے چلا اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کے لشکر بھی تھے. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ان کے اوپر سمندر سے چھا گیا جو چھا گیا، یعنی سمندر سے ان کے اوپر پہنچا جو پہنچا. اور یہ اس کلمے کی خوبی بیان کی ہے کہ جو کیفیت ہوئی کہ سمندر کی موجیں یہ کھڑی ہو گئی تھیں پہاڑ کی طرف. فَانْفَلَقَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اب پھر اس کے بعد وہ سب بند ہو گئے، مل گئیں. وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا، اور یہاں اجمال کے ساتھ سب ذکر ہو گیا فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ. تو یہ ان جامع کلمات سے ہے التي تستقل استقلہ وانا حملہ ورفعہ، اٹھانا. اقل بھی اس معنی میں آتا ہے تو اس سے ہے، استقلہ بمعنی حسب وہ قلیلہ نہیں ہے. تو یہ ان جامع کلمات سے ہے جو اپنی قلت کے باوجود کثیر معانی کے حامل ہوتے ہیں. یعنی غشیہم ما لا یعلم کنہ، ان کے اوپر چھا گیا وہ جس کی حقیقت نہیں جانتا مگر اللہ عز و جل. اب آگے ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی، یعنی ما ارشدہم الی الحق، ان کو حق کی رہنمائی نہیں کی. حق اور صدات میں نے درستی، حق اور درستی کی رہنمائی نہیں کی. اور یہ رد ہے فرعون کے اس قول کا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد کہ میں تم کو ہدایت ہی کی راہ بتاتا ہوں. پھر آگے بنی اسرائیل پر احسان ذکر کیا کہ اتنے بڑے دشمن سے تم کو نجات دی. پھر اس کے بعد توریت دینے کا وعدہ کیا اور من و سلوہ اتارا.
تو اس کا ذکر ہے یا بنی اسرائیل، اچھا ثم ذکر من طول بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل پر اپنا احسان ذکر کیا اس کے بعد کہ ان کو سمندر سے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ اس ارشاد سے کیا اولاد یعقوب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم نے وحی فرمائی کہ میرے بندوں کو لے کر کے رات کو نکل جاؤ، اور ہم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل قد انجیناکم، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے کتاب دینے کا تم سے وعدہ کیا طور کی داہنی جانب۔ اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو کہا کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ اس مقام پر یعنی طور کے اس مقام پر آئیں اور 70 آدمی کو منتخب کر لیں جو ان کے ساتھ نزول تورات کے وقت حاضر ہوں۔ تو یہ وعدہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اور زیادہ سے زیادہ ان 70,000 سے جو منتخب کر کے جانے والے تھے، اور نسبت کی گئی پورے بنی اسرائیل کے کہ ہم نے تم سب سے وعدہ کیا، تو ان کی طرف وعدہ کی نسبت کی اس وجہ سے کہ یہ وعدہ ان کے نبی سے اور ان کے نقبہ، نقیب کی جمع نقبہ، اور ان کے نمائندوں اور سرداروں سے تھا، اور انہی پوری قوم کی طرف اس کے وہ فوائد لوٹے جن سے ان کی شریعت اور ان کا دین قائم ہے۔ الایمنہ من جانب الطور الایمنہ، تو الایمنہ منصوب ہے اس لیے کہ جانب کی صفت ہے، اور شاذ قرات میں الایمنی بھی پڑھا گیا ہے۔ تو الایمنی کے کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب کہ داہنے طور کی جانب، طور تو ایک ہی ہے، داہنا بایاں دو تو ہے نہیں، تو یہ جر کے ساتھ پڑھا گیا جوار کی بنیاد، تو یعنی طور مجرور کے جوار میں واقع ہونے کی وجہ سے الایمن مجرور پڑھا گیا ہے، جیسے امرؤ القیس کا وہ شعر ہے کأن صبیرا فی آرانین وبلہ کبیر و ناسن فی بجاد مزملی، گویا کو ہے صبیر اس بارش کے آغاز میں، کبیر و ناسن بڑا آدمی ہے، اور بجاد کہتے ہیں دھاری دار چادر کو، مزمل جس کو اڑھا دی گئی ہے چادر، جو دھاری دار چادر میں اڑھایا ہوا ہے، تو کبیر و ناس کی صفت ہے تو ہونا چاہیے مزمل، کبیر و ناسن مزمل، مگر بجاد کے جوار میں واقع ہونے کی وجہ سے کہا ہے فی بجاد مزملی، تو وہاں پر کسرہ جر برائے جوار ہے۔